السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ آپ کو انتظار کرنا پڑا، میں نے دور تو بہت لگائی الحمدللہ پہنچی۔ آج ہم ایمرجنسی پروگرام میں قابو آ گئے، اس میں کبھی کبھی پورا ملک کئی سال قابو رہتا ہے، پر قابو آ گئے تھے بڑی مشکل سے 5 بجے فارغ ہوا تو دوڑ لگائیے اسلام آباد پنڈی سے۔ اب تو نہیں ہوا کیا ہے کرنا کیا مجھے قرآن پاک میں بچوں کے والدین کو، بچوں کے اساتذہ کو، مدرسہ کے مدرسین، معلمین، سب کو اس سعادت پر مبارکباد دینا چاہوں گا۔ قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن جو قرآن پاک حفظ مکمل کرتے ہیں نا، بچے بیٹھے ہوئے سامنے، ان سے ایک دو باتیں اگر کر لوں تو اتنی بیٹوں سے حافظ قرآن، بیٹوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن آپ نے ماشاءاللہ یاد کیا، اللہ پاک آپ کو مبارک کرے۔ یاد کر لیا کافی ہے کہ یاد رکھنا بھی ہے؟ تو ہم یاد کر لیا کافی ہے کہ رکھنا بھی ہے؟ یاد کیا کتنے سال ہو گئے؟ کتنے سالوں سے کیا؟ 3 سال۔ کتنے سال یاد رکھنا ہے؟ 10 سال کا بھی یاد کیا تو ہے، 2 سال میں 3 سال میں رکھنا کتنے سال ہے؟ بس ایک سوال اور پورا پڑا۔ یاد کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑا؟ سبق بھی یاد کرنے پڑا ہے، سبق بھی سنایا، سب کی سنایا، منزل سنائی، اور صبح اٹھتے تھے، شام کو بدلی، شام کو واپس بیٹھتے ہوں گے کہ یاد کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑا ہے۔ اور یاد ویسے رہ جائے گا تو کرنا بھی پڑے گا۔ یہی میں نے 2 باتیں آپ کو کہ یاد کرنا کافی نہیں، یاد رکھنا بھی، اور یاد ہوا بھی بغیر محنت کے نہیں ہے، اور یاد رہے گا بھی بغیر محنت کے۔ چھوٹی سی مثال ہے، مجاورہ بھی پہلوانوں کا شہر ہے، یہ بھی پہلوانوں کا شہر ہے، جنگوالا، سیالکوٹ، امرتسر، یہ پہلوانوں کے شہر ہے۔ پہلوان بننے کے لیے کتنی محنت، 2 سال کی محنت کام دے جاتی ہے۔ کسرت آدمی اکھاڑے میں جائے، زور لگائے، ورزش کرے، بیٹھ کے نکالے، 1.5-2 سال کی محنت سے آدمی پہلوان، اور 2-4 کشتیاں جیتے تو ٹائٹل بھی مل جاتا ہے۔ رستم سیالکوٹ، رستم گجرانوالہ، رستم لاہور، رستم پنجاب، ٹائٹل بھی مل جاتا ہے۔ لیکن پہلوان اگر اکھاڑا چھوڑ دے تو پہلوان رہتا ہے نہیں۔ اکھاڑا کب تک رکھنا پڑتا ہے؟ پہلوان بننے کے لیے تو 1.5-2 سال اکھاڑے میں زور کرنا دوبارہ ہو جاتا ہے، لیکن پہلوان رہنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اکھاڑے کو وقت دینا پڑتا ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ اکھاڑے میں تو نہیں جاؤں گا، پہلوان رہوں گا، رہ جائے گا؟ 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ہم پہلوان دن میں آدھا گھنٹہ دیں، 1 گھنٹہ دیں، اکھاڑے کو وقت دیتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، تب پہلوان رہتے ہیں۔ اور یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر کے سیر میں چھوٹا سا اکھاڑا بنا لیتے ہیں۔
پہلوان رہنے کے لیے عام پہلوان اکھاڑے کو وقت ہو جائے گا، ورزش کرے گا، بیٹھ کر نکالے گا، شیر بنے گا. اور وی آئی پی ہوں وہ کیا کرتے ہیں؟ گھر میں تھوڑا سا اکھڑا بھی نہیں ہے. پہلوان رہنے کے لیے اکھاڑے کے ساتھ تعلق، اس کے بغیر پہلوان رہ نہیں سکتے. میں آپ سے یہ بات کہنا تھا، حافظ بننے کے لیے تو ٹھیک ہے آپ کے اوقات سے 6 گھنٹے پڑھتے ہوں گے، 8 گھنٹے پڑھتے ہوں گے، لیکن حافظ رہنے کے لیے آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ یا کھاڑے میں آئیں یا گھر میں کھڑا ہو رہے. پڑھنے پڑھانے کا تعلق نہیں رہے گا تو حافظ رہیں گے نہیں. میری بات سمجھ آئیے؟ حافظ رہنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ پڑھنا سننا. یہ رہے گا. آپ سے بھی عرض کر لوں، آپ کے ماں باپ سے بھی عرض کر لوں، کیونکہ اصل تو وہ ہیں. یاد کرایا کس نے؟ ماں باپ. مثال تو میرے یہ توجہ کس کی تھی؟ شوق کس کا تھا؟ ماں باپ نے توجہ شوق سے یاد کرا لیا، ماشاء اللہ بہت اچھا کیا ہے. لیکن ماں باپ کی توجہ ہوگی تو یاد رہے گا، اور نہیں یاد کیا. اور توجہ کے لیے کیا کہ پڑھنے سننے کا کچھ نہ کچھ سلسلہ کو رکھنا پڑے گا، ورنہ دو حدیثیں عرض کر کے بات قیامت کے دن ہم سب کو بڑے تمغے، شیر، میڈل اور دو کا ذکر ہے. آپ نے حدیث سنی ہوگی پہلے. حافظ قرآن سے کہا جائے گا حافظ صاحب باقی جتنے جنت میں جائے گا نا سب کی وہاں ریزرویشن ہوتی ہے پہلے سے. حافظ صاحب چانس پہ جائیں گے، حافظ صاحب کی سیٹ بھی ہوگی چانس ہوگا. حافظ صاحب جنت میں جائے گا چانس پہ جائیں گے. گیٹ میں انٹر ہوتے کہا جائے گا آپ سب قرآن پاک پڑھتے چلے جاؤ، جنت کے درجے طے کرتے چلے جاؤ. ناس کہو گے بات اس پر حدیث ہے. قرآن پاک پڑھتے چلے جاؤ. کما کنت ترتل فی الدنیا، جس لہجے میں جس رفتار سے دنیا میں پڑھا کرتے تھے نا عام روٹین میں، اسی رفتار سے. کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح دنیا میں آ رہا مستقبل کو لے جاؤ اپنی رفتار ہوتی ہے. ابھی رمضان آ رہا، ہم چیک کر 2 3 دن 4 دن چیک کرتے ہیں، یا بس سوا گھنٹے میں 40 نمٹاتا ہے، 1 گھنٹے میں نمٹاتا ہے. یہ پونے گھنٹے میں نمٹا ہی کیوں جی نمٹاتا ہے. تو تلاش کرتے ہیں، پھر 4 5 دن پکی ہوتی ہے. تو آج دنیا میں اچھا حافظ قول ہے جو جلدی نمٹاتا ہے، جو 15 منٹ میں پارا پڑھ لیتا ہے. اس سے کھلا کون سا 20 منٹ میں پڑھتا ہے، اور سب سے کھلا ہوتا ہے اللہ کا رس پارا لگا رہتا ہے. اس دن پتہ چلے گا جب اللہ پاک فرمائے گا صاحب اپنی دنیا کی رفتار اور لہجے کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے چلے جاؤ، جنت کی منزلیں طے کرتے چلے جاؤ. سب سے پہلے بس کس کی ہوگی؟ 15 منٹ والے کی. 20 منٹ والا ہو جائے گا، اور سب سے اوپر کون سا جائے گا؟ اس لیے یہ بات بس کر رہا ہوں نا، اپنی یاد بھی رہے گا، یاد رہے گا تو پڑھو گے، اور رفتار ٹھیک ہوگی ہو جاؤ. ایک بات بچوں سے، ایک ان کے والدین سے بات کرو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک حافظ قرآن سے کہیں گے اب سب اپنی برادری کے 10 آدمی چنو، اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. اپنی برادری کے 10 آدمی چنو اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. یہ کوٹا افسر کوٹا ہوتا ہے، منسٹر کا کوٹا ہے، ایم ایل اے کا کوٹا ہے، ڈاکٹر صاحب کا کوٹا ہے.
حفصہ کا کوٹا کتنا ہے؟ اور اس کی ضروریات کیسے ہوگی؟ وہ 10 آدمی کلہم قد وجبت لہم النار، جن کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اپنی برادری سے 10 آدمی چنو اور اپنے ساتھ جہاں کہاں لے جاؤ، جنت میں۔ ایک حدیث نبوی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے وی آئی پی کون ہیں؟ جن کے سینے میں قرآن ہے۔ دو جملے، اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے اشراف اشرافیہ وی آئی پی کون ہیں؟ جن کے سینے میں قرآن ہے۔ آج تو پتہ نہیں چلتا نا، اس دن جب آپ صاحب کھڑے ہوں گے اور کوٹے کا فارم ہاتھ میں ہوگا، برادری اکٹھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا جی کتنے ویزے ہیں آپ صاحب؟ ویزے ہیں، نیشنلٹی ہے کہاں کی؟ ساری برادری اکٹھی ہوگی، یہ چپ چپ رکھ رہا فارم بیٹھے۔ اس دن جب حادثہ بڑی بے نیازی کے ساتھ چلتا جائے گا، بھائی جان چلے ماما جی، چاچا جی، خالہ جی، ماموں جی کر رہا ہوگا نا، اس دن پتہ چلے گا یہ کتنا بڑا وی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہر آفت نہیں یار، بس ایک بات کہہ، ہر آفت نہیں، 3 شرطیں لگائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 3 شرطیں لگائی ہیں۔ من تعلم القرآن وحفظہ وعمل به، اس نے قرآن پاک یاد کیا، یاد رکھا، یاد کیا اور یاد رکھا، اور قرآن پاک پر عمل۔ یاد رکھنا اور قرآن پاک پر عمل میں ایک بات کیا کہ بات سمجھتا ہوں، قرآن پاک پر ہم سارا عمل کر سکتے ہیں، ہم بس کی بات کریں، جتنا ہو سکتا ہے کریں، لیکن ایک سادہ سا معیار اسی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ عامل به فأحل حلالہ وحرم حرامہ۔ قرآن پاک پر عمل کی سادہ سی علامت کیا ہے؟ جس کا عمل ہے اور جس کا نہیں ہے۔ ان تعلم القرآن وحفظہ وعمل به فأحل حلالہ وحرم حرامہ۔ قرآن پاک پر عمل کیا کہ قرآن پاک نے جس کو حلال کہا ہے اس کو حلال سمجھا ہے، جس کو حرام کہا ہے اس کو حرام سمجھا ہے۔ حلال حرام کا فرق کیا ہے، تازہ ترجمہ کیا ہے؟ اس نے زندگی میں حلال حرام کا فرق کیا ہے۔ تو صرف یاد کر لینا کافی نہیں، یاد رکھنا بھی ضروری ہے، اور یاد رکھنے کے ساتھ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ میں بچوں سے تو یہ کہہ رہا ہوں کہ محنت سے یاد کیا ہے، محنت کے بغیر یاد نہیں رہے گا۔ اور ماں باپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے جو اپنے یہ زمانتی تیار کیا نا، اس کو زمانتی رہنے بھی نہیں، تاکہ کل آپ کی ضمانت دے سکے۔ کوٹے کی پوزیشن میں ہوگا تو کوٹا لے گا، اس کی بچے کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے ان کی روٹین ایسی سیٹ کریں، قرآن پاک پڑھنے سننے کا موقع ملتا رہے، کاروبار کریں، ملازمت کریں، باعث فکر ایک افسر ہو جائے، چیمبر کے صدر ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن قرآن پاک پڑھنے سننے کی اتنی روٹین ضرور ہونی چاہیے جتنی پہلوان کی اکھاڑے میں جانے کا، تاکہ یاد رہے۔ اللہ پاک آپ سب کو مبارک کرے، آپ کو بھی، آپ کے والدین کو بھی، آپ کے اساتذہ کو بھی، جامعہ فاروقیہ کے منتظمین، معاونین، طلباء، سب کو اللہ کو مبارک کرے، اور ہم سب کو قرآن پاک کا ذوق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔